جلدی سے 3-4 پوائنٹس پہ جو ہے وہ بات کروں گا، اور بات اسی سے کروں گا کہ جو حالات ہیں، جو ہمارا پولیٹیکل کرائسس ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اس اور جو فی الحال ہمارا جو یہ نظام فی الحال بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہمارے ڈیفنس منسٹر خود ہی ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہیں، اس کا مقابلہ اکیلے میں کوئی پولیٹیکل فورس نہیں کر سکتا. تو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ اس حل کا ابتدا ہے. اور یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ صرف تقریریں کرنے کے لیے کی. ایک عدد ہوٹل میں کسی نے آپ کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی، اور آپ کو یہاں کھوکر صاحب کے گھر میں جو ہے وہ یہ باتیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑی، کیونکہ یہ نظام برداشت نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی چیز، یہ تحریک جو ہے وہ ہر پولیٹیکل فورس نے چلانی ہے، اور ہر پولیٹیکل فورس میں ہر اس بندے نے چلانی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل پاکستان کا آئین ہے. یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس ہے. تو اگر حل آئین کا ہے تو پھر اس میں ہم صرف پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیوز ہو کے، یا مزدور قومی عوامی پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہو کے، یا بلوچستان یا سندھ یا خیبر پختونخوا یا لیفٹ کے پارٹیز کے یا رائٹ کے پارٹیز کے ہو کے اس کا حل ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ اکیلے یہ نظام جو ہے وہ ہر ایک کا مقابلہ کر دے گا، لیکن when we are united تو یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. دوسری بات، سمپل بات ہے، جو ہمارے معاشی مسئلوں کا حل ہے وہ بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ جو انفلیشن 40% سے 3% پہ آئی ہے، یہ جا کے ابھی یہاں پہ باہر سڑک پہ جائیں، بہت بڑی سڑک ہے لیٹران روڈ، یہاں پہ لوگوں سے پوچھے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی بینیفٹ اس کا محسوس ہو رہا ہے. یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ان لوگوں سے پوچھے جہاں پہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پنجاب میں بھی ہوگی، انٹیریئر سندھ میں خامخواہ ہوگی، کہ ان کو اس نظام کا بینیفٹ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. یا جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک 19% یہاں پہ ٹیرفز کر کے کوئی پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ دے رہا ہے، یہ عام پاکستانی کو کون سے طریقے میں اس کا فرق محسوس ہوگا؟ یا جو باجوڑ کے آپریشنز میں، یا جو بلوچستان میں انفورس ڈس اپیرنسز میں لوگ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف اکنامک ٹرن اراؤنڈ لیڈ کر رہا ہے، کہ اس کا امپیکٹ کس کو محسوس ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ کسی کو 9 مئی کی پریس کانفرنس کو کرا سکتے ہیں. آپ ڈنڈے کی زور پہ میڈیا کو تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ ڈنڈے کی زور پہ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں لا سکتے، وہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہی ہے، یہاں پہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ میری طرح جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد پاکستان میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد پچھلے سال میں پاکستان میں انویسٹمنٹ 1.8 ارب ڈالر سے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا میں ایک دن کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ 1.8 ارب ڈالر سے 1.6 ارب ڈالر پہ کم ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان از اے گریٹ پلیس ٹو انویسٹ. تو معیشت کا یہ ایک پوائنٹ ہی جو ہے وہ کافی تھا، لیکن میں صرف اس تحریک کے لحاظ سے 2-3 پوائنٹ اور جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ جو کل فیصلے آئے، اگر اس تحریک کا کوئی معنی ہے تو ہمیں کل کے فیصلوں کے خلاف، جو کہ لافبل ہے، مزاحیہ خیز فیصلے، ہمیں عمران خان کے لیے چاہے کوئی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کیونکہ ایز اے پولیٹیکل پرزنر جو فی الحال ہمارا یہ ہائبرڈ رژیم
آئین اور قانون کو یرغمال کر رہا ہے، اس کا دنیا میں سب سے بڑا سمبل عمران خان ہے. اور ہمیں ان باقی سارے پولیٹیکل بزنس کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی نہ ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ فاٹا میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے دو بڑے صوبوں سندھ یا پنجاب میں ہو، ان سب کے لیے فائٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ اس کے بغیر یہ تحریک بے معنی ہوگی. دیکھیے میں یہ کل کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، ایکچولی یہاں پہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس میز کے نیچے دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، یا ان پردوں کے پیچھے جو ہے وہ میں دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ سن رہے چپ کے کہ ہم یہاں پہ کوئی سازش کر رہے ہیں. تو یہ سارے کیمرہ سامنے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ کہ کم از کم ہمیں نہ کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سازش ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، نہ ایسے فیصلے دیے جا سکتے. اور اگر ایسے فیصلے عمر ایوب اور شبلی فراز اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر کمل شوزب اور زرتاج گل وزیر کے اور بہت سے 108 ورکرز کے خلاف دیے جا سکتے ہیں، تو وہ کل میرے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ سب کے خلاف دیے جا سکتے ہیں. ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں اس پلیٹ فارم کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے ایک کلیکٹیو میسج بھی جائے، اور ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دے کہ یا ان فیصلوں کو اون کریں، اور اگر اون نہیں کرتے تو خود ہی نوٹس لیں، اور اگر نہیں لیتے تو پی ٹی آئی کے باقی تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو ایک ہی بار میں ڈسکوالیفائی کر دیں. اور ان